بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیالکوٹ 24 سے میں ہوں محمد صحیح فاروق صدیقی۔ آج بات کرتے ہیں رمضان مبارک کے ایک بہت ہی عظیم عمل اعتکاف کی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر وہ اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری چاہتیں وہ میری رضا پر قربان کر دیں۔ وہ اپنے سارے کام کاج سے، اپنی ساری مصروفیات سے یکسو ہو کر میری عبادت کے اندر لگے۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، ان میں عبادت ہے، ریاضت ہے، روزہ ہے، رات کو تراویح ہے اور سخاوت ہے، سارے اعمال ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو کسی وجہ سے پہلے 2 عشروں میں ڈھنگ سے عبادت نہیں کر پائے، اپنی مصروفیات ہیں، معاملات ہیں، تو اے میرے بندو تم ایسا کرو، آخری 10 دن اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنے گھروں سے بھی لا تعلق ہو کر 10 دن کے لیے میرے گھر میں آ جاؤ اور میری چوکھٹ کو پکڑ لو اور پھر دیکھو میں کس طرح تمہارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکت نازل کرتا ہوں، اور میرے مہمان بن جاؤ۔ میں میزبان ہوں گا۔ معتکف اللہ رب العزت کا مہمان بنتا ہے، اللہ میزبان ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے جی، جو اللہ کا مہمان بن جائے اس کے مہمان نوازی کیسی ہوگی؟ کتنا بڑا اجر ہے اعتکاف کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر سال میں اعتکاف کیا ہے، اور اعتکاف کا اجر بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کا مہمان بن جائے؟ اور اعتکاف کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو بات مشہور ہے، اور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے۔ پھر اعتکاف کا جو جگہ ہے وہ مسجد کے اندر مخصوص جگہ ہوتی ہے، جو مسجد ہے، جو بھی مسجد کی باؤنڈری ہے، معتکف کو وہیں رہنا ضروری ہے۔ وضو کی جگہ اسی طرح بیت الخلاء وغیرہ یہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ معتکف کو بغیر ضرورت کے، بغیر وضو کے لیے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، مسجد کے اندر جب وہ معتکف ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے لوگوں میں، اب تو خیر کافی شعور آ گیا ہے، وگرنہ لوگ جو ہے وہ منہ چھپا کر لوگوں سے بیٹھتے اور بالکل ایسے جیسے وہ گونگوں کی طرح، اور پتہ نہیں کوئی اور مخلوق ہے، کسی سے سلام نہیں، دعا نہیں ہے، اور نماز پڑھی اور پھر ایسے بھاگ گئے۔ اور تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم رمضان اعتکاف کے حالت کے اندر اگر معتکف جو ہے وہ دوسرے جو مسلمان بھائی اس کے مسجد میں آتے ہیں ان سے نیکی کی بات کر سکتا ہے، اچھائی کی بات کر سکتا ہے، انہیں بھی ترغیب دے سکتا ہے کہ بھئی آپ رمضان کو قیمتی بنائیں، اور رمضان کے اندر آپ بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، اس کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ بھی نامناسب ہے کہ وہ معتکف جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس طرح گپ شپ کرے، اور وہاں بھی بڑے ہی افسوس سے کہا جا رہا ہے، کہنے جا رہا ہوں کہ رمضان مبارک کے اندر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کچھ لوگوں کو کہ مساجد کے اندر وہ موبائل لے کے آتے ہیں، موبائل فون، مسجد میں اعتکاف کرنے والے نہیں۔ بھئی اعتکاف کا مقصد یہ تھا کہ دنیا سے کٹ آف ہو جائے، اور یہ بندہ پھر موبائل کے ساتھ، اور موبائل ایسی چیز ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صرف 1-2 بندے کنیکشن میں نہیں ہیں، بلکہ آپ تو پھر لوگوں ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو رمضان کے اندر، اعتکاف کے اندر حالت میں کوشش کریں، بالکل خواتین گھروں میں جو بیٹھتی ہیں ہماری مائیں بہنیں، وہ بھی اس کا اہتمام کریں کہ موبائل فون بالکل استعمال نہ کریں، اور نوجوان تو بالکل ہی استعمال نہ کریں، کوئی موبائل اپنے پاس نہ رکھیں، اور اعتکاف کریں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اور پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص اہل پاکستان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔